بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، سب سے پہلے سلوٹ، مبارکباد تو ان نوجوانوں کو جو سارے ملک سے نکل آئے اور اڈیالہ تک پہنچے، خصوصاً کے پی کے جوانوں کو، بلوچستان کے جوانوں کو۔ آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا سنہرے حروف سے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ پاکستان کو بنانے میں آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، اب آئیے کچھ اور دوسری حقائق ان کو بھی نظر میں رکھیے۔ دیکھیے، ڈی چوک پہ پہنچنا ایک کام، بہت اہم کام، بہت بڑی کامیابی، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اب اس کے آگے آپ کا ایک اور امتحان ہے۔ اب آپ کو ڈی چوک پہ اس وقت تک رہنا ہے جب تک کہ آپ کے مطالبات منظور نہ کر لیے جائیں، اس کی پریکٹیکل شکل سامنے نہ آ جائے۔ یہ پہلے والا چیلنج جو تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا، یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں بھی پورا اتریں گے۔ لیکن جب کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلی سیڑھی کو، کامیابی کو ہی مکمل کامیابی سمجھ لیں اور غافل ہو جائیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تاریخ میں بے پناہ مثالیں ہیں۔ اچھا، اسلام آباد سے کچھ دوستوں نے خبر دی، وہ کچھ نے بہت اندر کی بھی بات بتائی، کہا جو چیز وہاں کے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور محسن نقوی ملک کی قسمت اور عوام کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ پورے ملک کے عوام ان سے بیزار ہیں، اس حکومت سے نفرت کرتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ انہیں ملک کی معیشت، استحکام عزیز نہیں ہے، یہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جو نیا ظلم یہ کرنا چاہتے ہیں، جو نئی تیاری یہ پکڑ رہے ہیں، جو نئی سازشیں بن رہے ہیں، اس کے بعد ان کی حکومت قائم رہ سکے گی؟ یہ چین سے حکومت کرتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، اور کیا عوام ان سے راضی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، بگ نو، بالکل نہیں۔ کیوں ایسا میں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے، حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے۔ گزشتہ 2.5 سالوں سے انہوں نے ہر جتن کر لیا، ہر ظلم کر لیا، ہر طرح کا خوف پھیلا دیا۔ معیشت بہتر ہوئی؟ پوچھئے ان سے۔ عوام ان کو ہیرو ماننے لگی، عوام ان کے کام سے راضی ہو گئے؟ نہیں، عوام ان کے کام سے، ان کے نام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ صحیح اور سچا جواب یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہی تیاری کر رہے ہیں جو یزید نے کی تھی۔ ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے ڈی چوک پہ آئے ہوئے لوگوں کو گھیر لیں، پھر ان کا پانی بند کریں، ان کی لائٹس بند کریں، ان کے کھانے پینے کے جو سٹورز ہیں سارے وہ بند کریں، اور لاہور ہائی کورٹ سے تو قتل کرنے کا پرمٹ لے کے یہ آ ہی چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دیا، آپ ڈائریکٹ فائرنگ کر کے قتل کیجئے۔ یہ جو 26ویں ترمیم میں جو اتنی ترامیم کروائی ہیں عاصم منیر نے، یہ کس کے لیے کروائی ہیں؟ ایسی چیزیں قانون کی، اس میں انڈر امبریلا آف قانون، یہ اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اب یہ لے آئے کہ کہہ دیا، عدلیہ نے کہا ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مار دو، قتل کر دو۔ 26ویں ترمیم میں یہ ساری ایسی چیزیں لائے ہیں کہ جس بندے کو چاہے اغوا کر لو، اور پھر اس کے گھر والے رپورٹ بھی درج نہ کرا سکیں، اور حکومت کہے گی یہ قانون ہے، ہم اغوا کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس
بد چلن یہ جو ہے حکومت، یہ ملاعون شہباز اور زرداری، ان سب نے مل کے ان کے ساتھ یہ ترامیم پاس کروائی ہیں کہ یہ اقتدار پہ اپنی گرفت رکھنا چاہتے ہیں. عاصم منیر 10 سال تک صدر رہنا چاہتے ہیں، جو یہ رہ نہیں سکتے. لکھ کے رکھ لیجئے، نہیں رہ سکتے ایٹ اینی کاسٹ. کسی اینگل سے آپ جا کے دیکھ لیجئے. لیکن انہوں نے تیاری اپنی اپنی طرف سے کی ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو لوگ اتنی بڑی رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک تک پہنچ سکتے ہیں، بھوکے بھی ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ڈائریکٹ فائرنگ بھی سہ رہے ہیں، ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ ڈی چوک تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ کام بھی کر کے دکھائیں گے. کیوں؟ یہ جنگ جو ہے، یہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، فیتھ ورسز فیئر، خوف. یہ ایمان اور خوف کے درمیان کی جنگ ہے. اور ایسی جنگ میں مضبوط ایمان رکھنے والے ہر جگہ کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بالکل صحیح بات ہے، تاریخ ثابت کرتی ہے اس بات کو. اچھا، میں آپ سے کافی ویڈیو سے یہ بات کہتا آ رہا تھا کہ علیمہ خان، بشرا بی بی، ان کو قیادت دو، اس سے بڑی موٹیویشن پیدا ہوگی. الحمدللہ ایسا ہو گیا، میرے کہنے سے نہیں ہوا ہے لیکن ایسا ہو گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جب بشرا بی بی آتی ہیں اور درود شریف پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سلام، نبی کا نام آتے ہی یہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، یہ دل محبت عقیدت سے بھر جاتا ہے، اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جاتا ہے. جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ سمجھ جائے کہ اس پہ اللہ کی بلیسنگ ہونے والی ہے. ایسا کہتی ہیں کہ بس دل جاں قربان کرنے کو انسان حاضر ہو جاتا ہے. جب تک ایسی لیڈر آپ کے ساتھ ہے، آپ کا لیڈر وہاں بیٹھا ہوا، آج کل پھر ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی ہے اڈیالہ میں. یہ وقفے سے یہ ان کے کہنے پہ ہوتی ہے سب، عاصم منیر کے، کہ اتنے دن کے لیے مزید لائٹ بند کر دو. اب یہ مطلب جو حرکتیں، اونچی حرکتیں ہیں، یہ کر رہے ہیں مسلسل ٹائم ٹو ٹائم. لیکن ثابت قدم ہے، وہ ثابت قدم ہے، اور اس کی قوم بھی، پاکستانی بھی انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے. اچھا دیکھیے، یہاں پر عاصم منیر کے لیے ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑا چیلنج ہے. اگر یہ ذہین آدمی ہوا تو پھر یہ آ کے فرنٹ پہ، ٹی وی پہ یہ کہیں گے کہ مجھے پاکستان زیادہ عزیز ہے، اس کی معیشت، اس کا استحکام زیادہ عزیز ہے، آئیے ہم سب مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور یہ چیزیں ہم ختم کرتے ہیں. یہ تو ہوگا ایک بہادر لیڈر جو اپنی غلطی کو تسلیم کر سکے، قوم کو لے کے آگے اپورڈ جا سکے. یہ ہوگی ایک بہادر اور کریجس لیڈر کی پہچان. اور اگر کوئی بزدل، مکار، اقتدار پہ قبضہ کرنے والا، جس کی نگاہ میں اپنی عیاشیاں ہوں، لمبے عرصے کا خواب ہو، وہ یہ کام نہیں کرے گا. وہ مزید سازشیں بنے گا، مزید تیاری کرے گا کہ میں عوام کو تھکا دوں، ان کا پانی بند کر دوں، ان کی لائٹ بند کر دوں، ان پہ ظلم و تشدد کروں، اور پھر اپنے آپ کو منوا لوں اور دیر تک حکومت کروں. یہ بہت واضح باتیں میں آپ سے کہتا ہوں. بالکل، میں ہمیشہ ٹائم سیو کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی بہت کیا، میں ادھر ادھر گھماتا پھراتا نہیں، سیدھی اسٹریٹ بات. میرے پاس بھی ٹائم کم ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے. یہ بڑی واضح نشانیاں ہیں. کیا یہ اگر ایک بہادر جرنیل ہوگا، ایک بہادر انسان ہوگا طبیعتاً، تو یہ کام کریں گے، اور نہیں تو سازشیں کریں گے، کرتے رہیں. اس سے آج تک کیا حاصل ہوا ہے، جو اب آگے جا کے حاصل ہوگا،
یہ تو وقت ہی آپ کو بتائے گا. لیکن اب اگر انہوں نے نئے جال بنے تو ان کی اپنی جان کو خطرہ ہے ان کے اندر سے، میں آپ کو بتا دوں. اور وہ خطرہ حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا اگر انہوں نے کوئی ایسا بھیانک ڈرامہ اب کرنے کی کوشش کی کہ ڈائریکٹ فائرنگ کر دو. وہ محسن نقوی، بتائیے ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کہاں سے آئے آدمی؟ جوڑ توڑ کر کے نا اس کی جوتا پالش، اس کا بیٹا بن گیا، اس کو اچھا کہہ دیا اس کو. تمہاری کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیا ایفرٹس ہیں لائف میں تمہاری؟ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ چیک کیجئے ان کا بیک گراؤنڈ کہ کہاں سے آ رہے ہیں. اس نے کہا تھا 5 منٹ میں اگر وہ کر دوں تو دونوں طرف سے اسٹریٹ فائرنگ کر کے ہم میدان خالی کرا لیں گے، سب بھاگ جائیں گے. کوئی اپنی قوم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ تم وزیر داخلہ ہو اس قوم کے. کیا دشمنوں سے مقابلہ ہے یا اپنے ملک کے سٹیزنز جو اپنے رائٹس کے لیے وہاں پہ آئے ہیں ان کے لیے تم یہ زبان استعمال کرو؟ ان صاحب نے فرمایا تھا بلوچستان کے یہ لوگ کیا ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، میں ایک ایس ایچ او کو بھیج دوں گا اور سب ٹھیک کر دیں گے. یہ دلوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، یہ باتیں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، اور اس کا اثر جا کے دکھائی دیتا ہے صدیوں تک. کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ہمارے بچوں کو اغوا کر لیتے تھے اور پھر کہتے تھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. پھر وہ قوم کہتی ہے اب ہم بتائیں گے کہ مار کون ہے، خدا کی مار کس پہ آئے گی. یہ اہل نہیں ہے. اگر کوئی لائق آدمی ہو تو وہ ایسے سٹیٹمنٹ دے گا؟ مجھے خود بتائیے، آپ کبھی نہیں دے گا. اس لیے کہتا ہوں یار ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو، کن لوگوں کو حکمرانی میں حکمران بنایا تم نے، اور اس سے اب تک کیا حاصل ہوا ہے اور مزید کیا حاصل ہوگا. صاحبوں، آپ کی فائٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. آج آپ ایک بہت اہم اسٹیج پہ، بڑے کروشل مومنٹ میں کھڑے ہیں. یہ آنے والے دن جو ہے نا، یہ آپ کی جیت اور ہار میں بڑا نمایاں کردار ادا کریں گے. اس وقت آپ اپنا حوصلہ، اپنی انرجی اور ایکشن، ان تینوں چیزوں کو جوان رکھیں، مضبوط رکھیں. دشمن کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کو جسمانی اور ذہنی طور سے جو ہے تھکا دے، آپ کی انرجی لیول اتنی لو کر دے، پھر اس پہ آپ کے ساتھ ظلم و تشدد کرے اور آپ سے کہے کہ یہ جگہ خالی کر دو، اور وہ جو ہے وہ جگہ کیا تھی جہاں پہ وہ مویشیوں کی منڈی لگتی تھی، تم وہاں جا کے احتجاج کر لو. یعنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ کے رونا ہے، جس نے مال چھینا ہے، وہاں اس کی نظر سے بس دور ہو جاؤ، دور ویرانے میں جا کے تم احتجاج کرو. یہ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے، کچھ 4-5 اہم پوائنٹس ہیں، جسٹ ٹو سیو دا ٹائم، ان کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ان پہ نظر رکھیے. دیکھیے، اپنے مقصد پر فوکس رہیے، دہراتے رہیے کہ آپ یہاں پہ عمران خان کو چھڑانے آئے ہیں، الیکشن مینڈیٹ حاصل کرنے آئے ہیں اور 26ویں ترمیم کا واپسی چاہتے ہیں. آپ کو نیند، بھوک، بارش، ایسے بہت سارے چیلنجز ملیں گے، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے لوگ میرے پیارے لوگ ہیں، وہ آپ کو جو بھی مدد ہوگی اس میں وہ بہت تیز ہیں. انشاءاللہ وہ اپنی مدد آپ تک پہنچائیں گے، راشن پہنچائیں گے آپ تک. آپ ہمت نہ ہارنا، تھوڑی دیر سویر ہو جائے گی کیونکہ راستے بند ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ یہ حاصل کر سکیں گے. دیکھیے، اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سیلیبریٹ کیجیے. سیلیبریٹ کرتے رہنے سے آپ کے اندر وہ موٹیویشن قائم رہتا ہے. مطلب یہ آپ اس کو کم وکٹری سمجھتے ہیں کہ آپ نے 3 منزلہ کنٹینر اٹھا کے پھینکے ہیں. یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کتنی قوموں میں جرت ہوگی؟ آپ نے کیا ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ کیجئے. آپ اس پہ فخر محسوس کر سکتے ہیں. جیل میں بیٹھ کر عمران خان نے آپ پہ فخر محسوس کیا ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے کہ مجھے تم پہ فخر ہے. اس نے تو اپنی
جہاں لگا دی پوری بازی کھیل دی ہے آپ کے لیے، لیکن آج آپ نے جس محبت اور وفاداری کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں آج آپ کا ڈنکا ہے، تو جو چھوٹی بھی کامیابی ہو اس کو سیلیبریٹ کیجئے۔ اچھا ڈی، جو آپ کے درمیان میں لیڈرشپ ہے، چھوٹے چھوٹے سے جو وہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تقریر جاری رکھیں، تقریریں نہیں رکنی چاہیے۔ تقریروں سے کیا ہوتا ہے، ردھم رائم قائم رہتا ہے اور وہ موٹیویشن اپورڈ چلتا رہتا ہے، تو تقریر جاری رہنی چاہیے۔ ای، اچھا دیکھیے، نئے لوگ اگر آ کے آپ کو جوائن کریں پنجاب سے اور یہ تعداد بڑھتی رہے، تو پھر یہ لائٹ بند کر دیں، پانی بند کر دیں، یہ پورے یزید بن جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس موقع پہ میں جو ایم این اے ہیں اور ایم پی ایز ہیں، لیڈرشپ ہے پنجاب میں، لاہور خاص کر کے یہ بند کر رہے ہیں، ان کو یہی خطرہ ہے، پورے پنجاب سے جہاں سے بھی ممکن ہو اس تعداد کو بڑھانے نکلو، کیونکہ اب یہ بالکل تم کامیابی کے قریب ہو، اور کامیابی کے قریب ہو کر جو ہوتی ہے وہ ذرا اور تیز فائٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں اکثر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نا، کہ جو میراتھن ہوتا ہے، جو وہ کون جیتتا ہے، سب لوگ اب محنت سے بھاگتے ہیں، لیکن آخر میں آخری لمحات میں جو ذرا اور اسپیڈ پکڑ لیتا ہے وہ فنش لائن کو ٹچ کر لیتا ہے۔ آپ فنش لائن کے قریب ہیں، اب آپ کو اس کو ٹچ کرنا ہے۔ اچھا، اور میں نے ایک لکھا تھا کہ سوشل میڈیا کے مجاہدوں تمہیں سلام ہے، نیا پاکستان تنویر تمہیں سلام ہے، تمام دوستوں کو سیاست.com ہے یا سیاست.pk، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ رفتار، کیا رپورٹنگ کی ہے یار تم لوگوں نے جان جوکھوں میں ڈال کر، تم نے اپنا بزنس ہی مضبوط نہیں بنایا، تم نے اپنا ایمان مضبوط بنایا دوستوں، تم نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، تمہارے اختیار میں یہ تھا، تم نے وہ کام پورا کیا ہے۔ اب ایک کام اور تمہیں کرنا ہے کہ حوصلہ پیدا کرنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ دیکھو، یہ مجھ سے ایک دوست کہہ رہے تھے، یار کچھ ایسی باتیں بھی تو بتاؤ ذرا، اس سے یہ رہتا ہے، وہ رہتی ہے، ذرا گلیمر رہتا ہے کہ اب یہ ہوا وہ۔ میں نے کہا نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے، وہ سب میرے بچے کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے رپورٹ کرتے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں، مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہے ہیں، میں یہاں سے وہ کام کر دوں، یہ زیادہ اہم ہے۔ ہاں، اس میں زیادہ گلیمر ہے، اس میں زیادہ کچھ بہتری ہے، لیکن نہیں، فائن، ہمارے لیے یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں۔ اچھا، اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر یہ آپ کی ول کو توڑنا چاہتے ہیں، اب یہ ایک آخری راؤنڈ کی کوشش کر رہے ہیں جہاں یہ مکمل یزیدیت کے روپ میں سامنے آئے، سب کچھ بند کر کے، بے بس کر کے، تھکا کے، پھر آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ آپ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ول لے کر آتا ہے، جو وش لے کر آتا ہے، اس کو رستہ مل جاتا ہے۔ اور شعر دیکھیے، ذرا سا میں اس کو آنسر کر دوں، شعر دیکھیے کہ یہ محسن نقوی کو سنائیے گا جا کے، کہ ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ان کو چیلنج دے سکتے ہیں، آپ نے چیلنج دے دیا ہے، ان کی شکست ہو چکی ہے، اب یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جو آخری وقت میں ذرا سی لو بڑھاتا ہے، تیزی سے بھڑکتا ہے، یہ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو بڑے برے ناموں سے یاد کر رہی ہے، پوری انٹرنیشنل میڈیا کی اب رپورٹس دیکھ لیں، یہاں کے تھنک ٹینکس کے جو پیپر ہیں وہ پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا پاپولر لیڈر ہے وہاں کا۔ آپ جیت چکے ہیں، بس ان لمحوں کو میں ذرا کمپوز رہیے، جیتنے کے بعد میں ذرا تھوڑا اور چوکنا ہونے کو کہتا ہوں کہ ہاں ذرا اور، کچھ لوگ اگر سیلیبریشن کر رہے ہیں، لیٹ دیم
انجوائے، لیٹ دیم سیلیبریٹ. لیکن کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہو کہ وہ مسلسل مانیٹر کرتے رہیں کہ اب دشمن کہاں پہ اور کیا کرنے والا ہے. یہ ہماری آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا کہ آپ کے خیالات سے ذرا پاور ملتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.